السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ تیسرا سپارہ اور سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اور آج جو ہے آیت نمبر 275، سود کی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم سے کلام کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور بے شک یہ بات سچی ہے۔ تو یہ سود کی آیات ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ہے وہ صدقات کے سارے احکامات جو ہیں پڑھے ہیں، اور طرح طرح سے خرچ کرنے کی بات ہم نے پڑھی کہ چھپا کر، دکھا کر، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے کہ دن اور رات سے مطلب نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کے مستقل۔ اور اس میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ بات ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان آیات پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ صبح بھی جو ہے وہ 1 دینار دیا، اور شام کو بھی دیا، اور چھپا کے بھی دیا، اور دکھا کے بھی دیا۔ تو آرڈر آف دا ڈے کیا تھا ہمارا؟ وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ صدقات جو ہیں وہ مستقل دیں، اور صدقات جو ہے وہ ہماری اس میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں خوب اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں ہمارے کاموں میں بھی، اور کوئی ہماری بیماری ہو تو بھی ہم صدقہ دیتے ہیں تاکہ جو ہماری بیماری دور ہو، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو۔ اور جب اتنا زیادہ جو ہے موٹیویٹ کیا گیا خرچ کرنا، تو اب جو ہے پھر وہ سود کے بارے میں ہے، کیونکہ سود کی ہسٹری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہودیوں سے شروع ہوتی ہے، انہوں نے ہی شروع کیا، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس جال میں جو ہے مبتلا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہے بہت تفصیل طلب ہیں، اور جو بھی اس کو بہت تفصیل میں جاننا چاہے تو ہماری تفصیل ان ڈیپتھ کی جو کلاس ہوتی ہے وہ ہمارے جو ایڈمن ہیں صباحت اور زہرا، ان سے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ جو ہے وہ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر جو ہے پاگل بنا دیا ہے۔
چھو کر پاگل بنا دینا، کیونکہ جو ہے وہ اہل عرب میں کیا تھا، بلکہ اہل عرب میں کیا خود ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کوئی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جن آ گیا ہے. تو مجنون کس کو کہتے ہیں؟ اور شیطان ظاہر ہے کہ جنوں میں سے تھا، تو مجنون اس کو کہتے ہیں جس کو شیطان نے چھو کے جو ہے وہ پاگل بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں کی بات، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ مجنون شخص ہیں. تو یہ محاورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یعنی کہ اتنی بیس لیس بات ہے سود کھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بالکل حرام قرار دیا ہے. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، تو دیکھیے ایک ایک آیت آپ خود جو ہے، اگر ہم جو ہے تفسیر ان ڈیپتھ میں نہ بھی جائیں تو اس کی آیات جو ہے وہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ حرام چیز ہے. اور حرام چیز میں جو ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی بھی حلال ہو، اور گوشت کے لیے تو ہم ضروری پوچھتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں. اور چاہے ہم مر رہے ہوں تو کبھی بھی جو ہے ہمارا دل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے پورک کھائیں، خنزیر کھائیں. لیکن ہم لوگ سود کس طرح سے لیتے اور دیتے ہیں، اور اپنی صرف اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیز بہت ہی کلیئر کر دی. اور اس سے پہلے کیونکہ صدقات کی جو آیات ہیں اس میں اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہم کو پتہ ہے کہ بہت اچھا ایک شعر ہے کہ مہربانی کرو تم اہل زمین پر، تو خدا مہرباؤں کا عرش بنی پر. تو جب ہم دنیا والوں کا خیال کرتے ہیں صدقات سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. ان کا یہ مجنون والا حال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. یعنی ایسی بیس لیس بات وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہے. اور سود اور تجارت ایک ہو کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ سود میں تو انسان صرف اپنا پیسہ دیتا ہے اور اس میں منافع لیتا رہتا ہے، جبکہ تجارت میں جو ہے وہ انسان جو ہے اپنی اسکلز استعمال کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور اس میں نفع نقصان دونوں ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ اس کا شریک ہوتا ہے. جبکہ جو ہے وہ سود میں جو ہے وہ آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، احل اللہ بیع. دیکھیے میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے. وہ حرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. انٹرسٹ بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں. فمن جاؤ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. تو جس نے جو ہے جس کی طرف یہ نصیحت پہنچ گئی، تو دیکھیں ہم تو جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پہ قرآن موجود تھا اور یہ نصیحت موجود تھی، لیکن ہم نے اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو ہمارا قصور ہے. تو اب اگر یہ ہم نے پڑھ لی، سمجھ لی، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو ہو چکا تو ہو چکا تھا، اب جو ہے وہ اس پر سٹاپ کرے، اب مزید نہ کرے. اب امرہ الی اللہ، اور اب وہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. یعنی ہم یہ فتویٰ دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے ڈیل کریں گے. اور جو اس حکم کے بعد بھی یہی سب کرتا رہے تو وہ جہنمی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. یعنی کہ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور دیکھیں مسلمانوں میں بھی جو ہے سود کو کس طریقے سے جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں لوگ، اور لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور صرف اپنی جو ہے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جانے کے لیے، یا کوئی بھی اپنی جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے، جو چیزیں وہ نہیں ویسے خرید سکتے وہ انٹرسٹ بیس جو ہے چیزیں قسطوں پر جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم کو جو ہے نا، کیونکہ بہت سی چیزوں میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، تو ایک جو ہے بہت اہم حدیث ہے جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، کہ حدیث کل قرض جر نفع فہو ربا. ہر وہ قرض جس پہ کوئی نفع لے وہ ربا ہے. اور ایک اسکالر کے بارے میں جو ہے ایک عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا تو وہ ان کے دیوار کی سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں وہ بھی نفع لینے میں نہ آئے. یعنی اتنے لوگ کانشیس تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یمحق اللہ الربا یربی الصدقات. اور اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ
ربا کو یعنی کہ سود کو جو ہے وہ مٹاتا ہے اور صدقات میں خوب برکت دیتا ہے. اور ربا کی بیس پہ جو ہم جو ہے خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ پریشان حال ہی رہتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار آدمی کو پسند ہی نہیں کرتا، بدعمل انسان کو. ہم اگر چاہتے ہیں، دیکھیے آگے جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہے نا، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو آیت آنے کے باوجود جو ہے وہ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور بہت جو ہے وہ یعنی کہ ہر دھرمی سے، یہ نہیں کہ ان کو دل میں کوئی شرمندگی ہو. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، وہ آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، اور پھر جو ہے نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. جب یہ ساری چیزوں پہ عمل کریں گے، وہ معاشرہ جس میں زکوٰۃ کا صحیح نظام ہو، لوگوں تک زکوٰۃ صحیح پہنچائی جائے، صدقات دیے جائیں، تو اس میں تو سود کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ان کا اجر تو بس رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. خوف جو ہے وہ مستقبل کے اس کو کہتے ہیں، اور حزن جو ہے وہ ماضی کے، یعنی وہ ماضی کے اس سے بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کو مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو انٹرسٹ بیس جو کاروبار کرتا ہے، یا جو بھی معاملے میں اس کے انٹرسٹ ہوتا ہے، یا اس کے گھر میں رہتا ہے جو انٹرسٹ بیس ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں واقعی سکون نہیں ہوتا. بظاہر اگر وہ ہو بھی تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نکلتا ہے. اب یہ سود کی آیات جو ہیں 275 سے 281 چلیں گی. تو انسان جو ہے وہ راحت کے سامان تو خرید سکتا ہے مگر خوشی نہیں. نیند کے سامان تو خرید سکتا ہے کہ بہترین بیڈ روم ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہیٹنگ کولنگ ہر چیز موجود ہے، لیکن نیند تو نہیں خرید سکتا ہے. اور یہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہے ایسے لوگوں کی زندگی میں بس سلیپنگ پل اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی ہے. اور ظاہر کچھ اور بھی احادیث ہیں جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور ویسے تو احادیث تو بہت 40 سے زیادہ احادیث ہیں، اور یہ آیات بھی 275 سے 281 سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن ہم دورہ قرآن میں ظاہر کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص کو سود یا سود کا غبار ہوگا، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ سود میں انوالو ہوگا. اچھا، اب اس طرح کی جو ہے احادیث سن کے بھی لوگ جو ہے وہ اطمینان میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی اب ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے، ظاہر یہ تو حدیث ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے ہمارے ساتھ. اگر فرض کریں کوئی آندھی بھی آئے گی، اور پیشن گوئی بھی ہوئی ہوتی ہے کہ آندھی آئے گی، تو بھی ہم اپنے آپ کو آندھی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اگر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سود کا ہم پر اثر ہونا ہے تو ہم جتنا زیادہ اس سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری نیتوں کو، ہماری کوشش کو. اور ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے جو ہے وہ 72 حصے ہیں یا 72 دروازے ہیں، اور ایک حصہ اس کا جو کم تر درجے کا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ماں سے زنا کے برابر. کتنی خطرناک اور شرمناک بات ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا، لیکن ہم لوگ جو ہے سود پہ کیسے جو ہے مطمئن ہو کے جو ہے وہ سود لینا دینے کا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں، اور جب کہ اسلامی حکومت قائم ہو رہی تھی، اور اسلامی حکومت میں سودی کاروبار جو ہے جرم بن گیا ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے اگرچہ کہ جو اس سے پہلے بھی سود جو ہے ایک ناپسندیدہ چیز تو سمجھا جاتا تھا، مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا. لیکن جب جو ہے یہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ مجھ عذرا سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، اور چھوڑ دو جو سود جو ہے اگر کسی کے اوپر تمہاری کچھ قسطیں ہیں تو ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اگر تم ایمان والے ہو.
تو ایمان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ سود چھوڑنے سے کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے جو ہے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے جو بھی اس کی بارڈرز تھے، پوری جو اس کی لمٹس تھیں اسلامی حکومت کی، اس میں جو ہے باقاعدہ ایک جرم کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اور اسی کے اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ کتنی خطرناک بات کہی ہے۔ اور اگر تم نے توبہ کی تو پھر جو ہے جو اصل مال تو ہے ہی تمہارا، نہ تو تم دوسروں پر ظلم کرو گے تو تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان الفاظ کی بنا پر جو ہے ابن عباس جو ہیں اور حسن بصری اور ابن سیرین اور ربیع بن انس کی جو ہے وہ کیا اوپینین ہے کہ جو شخص جو ہے اسلامی ریاست میں رہتا ہوا سود کھائے تو اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جبکہ کچھ اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ قید کر دینا کافی ہے، جب تک کہ وہ اس چیز کا عہد نہ کرے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے جو کہ ہم خود اس وقت الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ہم کو یہ ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ ہم کو بھی یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، کیونکہ ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تھا۔ اور ہاؤس بلڈنگ فائنینسنگ جو ہے وہ مشہور تھی، اور وہ سود ان کی بنیاد ہی پہ جو ہے وہ قسطیں جو ہیں ہم کو ادا کرنی ہوتی تھیں۔ تو بہت سے لوگ اس میں جو ہے مبتلا تھے، اور ہمارے سامنے جب بھی یہ آیات پڑھی گئیں، اس وقت بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو آیات جب اپنے پہلی دفعہ پڑھائیں اس کے بعد سے انہوں نے لگ کے جو ہے اپنی گاڑی اور جو چیزیں ان کے پاس سود کی تھیں انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کا جو ہے ادا کر دیا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحق الربا، تو اس میں بہت سارے قصے ایسے ہیں، تفصیل طلب ہیں جو کہ اس وقت نہیں بتا سکتے، کہ باقاعدہ لوگوں نے اپنے اپنے قصے بتائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ مصیبت کا شکار تھے، بیماریاں ان کے گھر پہ لگ گئی تھیں، حالانکہ وہ شاندار گھروں میں رہتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اسٹیپ لیا اور انٹرسٹ بیس ساری چیزیں چھوڑیں تو ان کی جو ہے بھلے وہ چھوٹے گھر میں رہے، بھلے انہوں نے جو ہے تنگی ترشی سے جو ہے وہ زندگی گزاری، لیکن ان کو دل کا جو ہے سکون میسر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو تمہارا قرضہ یعنی جس کو تم نے جو ہے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو ذرا مہلت دے دو، اور جتنے دن کی مہلت دیں گے اتنے دن جتنے قرض دیا ہے ڈیلی اتنے پیسے دینے کا، صدقہ کرنے کا جو ہے ثواب ملے گا۔ اور جو صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں کہ پورا ہی تم صدقہ کر دو، معاف ہی کر دو اگر تم اس قابل ہو تو کہ میں لوں گی ہی نہیں ان سے۔ مگر اصل بات کیا ہے کہ ان کو تم تعلمون، اگر تم اس کی جو ہے اہمیت کو سمجھو، واتقوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس چیز سے جو ہے بچو اس دن کی رسوائی سے، یعنی کہ آخرت کے دن کی، کہ جب تم کو اللہ کی طرف جو ہے پلٹایا جائے گا، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ تم نے کمائی کی ہوگی نیکی یا بدی، جو کمائی کی ہوگی وہ تم کو جو ہے وہ ملے گی ہی۔ تو یہ ہماری سود کی آیات تھیں۔ اور جب بھی ہم جو ہے آرڈر آف دا ڈے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے آج کا حکم کیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں ہوتے تھے اور سمینا و طعنہ کرتے تھے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک جو ہے وہ سود کے کسی بھی قسم کی چیز میں مبتلا ہے، قسطوں میں کوئی چیز لے رہا ہے، یا اس کے گھر جو ہے وہ انٹرسٹ بیس ہے، تو اس کو کیا کوشش کرنا چاہیے کہ اسے جلد سے جلد جو ہے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ جو ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بالکل اوپن جنگ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 282 ہے آیت دین۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ لین دین۔ اب ظاہر ایک معاشرہ ہے جس میں جو ہے زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، صدقات بھی دیے جا رہے ہیں، سود کو بھی منع کیا جا رہا ہے، تو کبھی ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ لینے والا جو ہے صدقات نہ لینا چاہے، اور وہ زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرضہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی رولز بنا لیے ہیں، وہ بھی جو ہے ہم اپنے رولز نہیں اس میں جو ہے اپلائی کریں گے۔ دیکھیے اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والے ہیں، رحمان رحیم ہیں اور ودود ہیں۔ ود کس کو کہتے ہیں؟ گہری محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری جو ہے وہ کھانا پینا بزنس کرنا ہر چیز کے طریقے بتا دیے ہیں،
تو کبھی اگر ہم اس طرح سے پھنس جائیں کہ ہم کو جو ہے کسی سے جو ہے کسی کو قرضہ دینا پڑے یا لینا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جی اللہ تعالیٰ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کے لیے جو ہے دین، اس قرض کو کہتے ہیں جس میں جو ہے ایک مقررہ مدت ہو، اسی لیے کیا فرمایا، تداینتم، آپس میں لین دین کرو، تفاعل کے وزن پہ ہے، ایک خاص مدت تک، تو اس کو لکھ لو۔ لکھنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آیت میں پڑھوں گی، اور یہ جو ہے طویل ترین آیت ہے، طویل ترین پورے قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 282، آیت دین۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، آپ کو پورے زبان پہ ہونا چاہیے کہ آیت دین 282 ہے، اور طویل ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے اصول بتا دیے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے جو قرضہ مانگے یا آپ کسی سے قرضہ مانگیں تو اس کو بار بار فلیکتب، کسی کو اعتراض بھی ہو یا آپ کا دل اپنا چھوٹا ہو، کیونکہ جب انسان کسی کو دیتا ہے کہتا ہے ہاں یہ تو گھر کی بات ہے نا، کیا اس کو لکھنا ہے؟ تو نہیں، لکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ اپنے لوگوں سے بھی اور دور کے لوگوں سے بھی ہیں، یعنی کہ یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں یہ کہ کبھی اگر بہت زیادہ اعتماد ہے اور آپ جو ہے بالکل اطمینان ہے، لیکن تب بھی کوشش یہی کرنا چاہیے لکھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول کا شکار ہے، اور انسان بہت جلد بھول جاتا ہے۔ 1 مہینے کی بات ہوئی تھی کہ 2 مہینے کی کہ 6 مہینے کی، اور اتنی رقم تھی، فرض کریں کہ انتقال ہو گیا تو وارثوں نے دینے سے انکار کر دیا، انسان کا تو اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسے لکھ لیا کرو، اور فریقین کے درمیان، یعنی جو قرض دے رہا ہے اور لے رہا ہے، اس میں ایک شخص ہو جو باقاعدہ کاتب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، ہے نا۔ پہلے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اب تو وہ عام بات ہے، اور یہ تو ایک باقاعدہ ایک الگ پروفیشن بن گیا ہے، اور اس کے اپنے رولز ریگولیشن ہیں کہ کس طریقے سے لکھا جائے۔ اور کاتب کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کاتب بھی انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، لمحل فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، اور لکھے، اور املا وہ شخص کرے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ تقوی کی بات، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی چیز میں وہ کمی نہ کرے، یعنی کہ صحیح مدت لکھے، جو رقم ہے یا جو چیز ہے کتنی بڑی ہے، کیونکہ صرف پیسے نہیں، اور بھی چیزیں لوگ قرض کے طور پہ کرتے ہیں، تو اگر کسی نے کسی بھی طریقے کی کوئی چیز جو ہے وہ قرض کے طور پہ دیے، تو اس کی پوری تفصیل، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، ہے نا، اس کی حیت، کمیت، جس کو کہتے ہیں کیسی شکل ہے، اور کیسی اس کی جو ہے پرانی ہے، نئی ہے، کیا چیز ہے، تو جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا جو ہے وہ جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سفیہن اور ضعیفن، یعنی اس میں اتنی عقل نہیں ہے، یا تو وہ ابھی پیوبرٹی تک پہنچا ہی نہیں ہے، یا جو ہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، یا وہ اتنا بوڑھا ہے، یا وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ وہ سمجھ کے بوجھ کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ املا کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی، اس کا گارجین جو ہے، جو اس کی طرف سے جو ہے، جو بالکل جس کے اوپر جو ہے اس کا اعتماد ہو، جس کو وہ سمجھتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس بات پر گواہی کروا لو، یعنی کہ ایک تو ہو گیا جو املا کرا رہا ہے، اور ایک املا کر رہا ہے، ایک قرض دینے والا ہے، قرض لینے والا۔ تو کاتب کے بارے میں، اور اب جو ہے صرف کاتب ہی کافی نہیں ہے، 2 شہید کا کیا مطلب ہے، گواہ دینے والے، تو 2 مرد گواہ ہوں، اور اگر جو ہے 2 مرد اویلیبل نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب عورتیں اس چیز پہ جو ہے بہت ہی ناراض ہوتی ہیں کہ ہماری کوئی آدھی گواہی ہے، کہ آدھی گواہی کی بات نہیں، اصل میں جو ہے وہ گواہی دینا جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپ کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے، کوئی آپ کو مرتبہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس بوجھ سے آزاد کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں، کبھی مینسز شروع ہو رہے ہیں، کبھی ختم ہو رہے ہیں، کبھی پریگننسی ہے، کبھی نفاس ہے، کبھی کچھ ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے، اور پھر ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ذہن سے نکل بھی سکتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی کہ 2 عورتیں ساتھ جائیں، تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے۔
اور یہ گواہ کون ہے؟ جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، تمہاری پسند کے گواہ جن پر تمہیں اعتماد ہو، اور وہ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ تفصیل میں جب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ان پر اگر ہمیں اعتماد ہے تو ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ضروری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اگر وہ جو ہے، اب ظاہر ہے کہ گواہ بننا سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں، کیونکہ پھر وہ عدالت کے چکر اور یہ وہ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اتنی اہم آیات ہیں کہ کاتب کے اوپر سے بھی ذمہ داری ہٹائی کہ اس کو بھی نہ پریشان کیا جائے اور گواہوں کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ تو گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، پوری میعاد کے تعین، 1 سال، 1 ہفتہ، 1 دن، یعنی بالکل کلیئر نا، پوری ڈیٹ کے ساتھ جو ہے، پوری اچھی ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے بالکل جو ہے وہ ولا تسمو، یعنی کہ اس میں جو تم سستی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم مقصد عند اللہ وقم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ، اس سے جو ہے انسان کو انصاف ملتا ہے، جسٹس پہ مبنی ہے، اور اس سے جو ہے وہ کام جو ہو رہا ہے وہ زیادہ اس کے قریب ہو جائے گا کہ یہ سکون سے کام ہو، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تو شک میں پڑ جاتا ہے انسان۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری جو ہے لین دین جو حاضر ہو، حاضر کا کیا مطلب؟ بھئی اتنی چیز تم مجھے دو اور اتنی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، کہ سامنے کے سامنے ہے نا، حاضر الا ان تکون تجارۃ، یعنی ٹھیلے والے سے ہم نے لیا، کوئی جو ہے چھوٹے دکان والے جن کے پاس رسید بھی نہیں ہوتی، کبھی لکھ کے دے دیتے ہیں کبھی نہیں بھی، جو فوراً کے فوراً ہم نے پیسے دیے۔ اور ظاہر ہے اب تو ڈیولپڈ کنٹریز میں تو $1 کی چیز جو ہے لکھی ہوتی ہے، اور ابھی یہاں پہ بھی جو ہے جو بڑے بڑے مالز ہیں اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے، تو تاکہ جب بھی آپ واپس کرنے جائیں یا کچھ ایکسچینج کرنا چاہیں تو آپ کے پاس رسید ہو، ورنہ آپ لاکھ قسم کھاتے رہیں کہ میں تو بھائی اللہ کی قسم کھاتی ہوں یہ تو چیز میں نے یہ چاہیے، وہ مانیں گے نہیں جب تک کہ وہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے۔ تو ہاں، جو تجارتی لین دین تم آمنے سامنے کرتے اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وہ گواہ کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جو ہے وہ ان کو محفوظ کیا کہ لوگ ان کو فالتو میں تنگ نہ کریں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، اور یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ جو ہے سخت گناہ ہے، فسق اس کو کہتے ہیں کہ سخت گناہ کو ہم وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيَعْلِمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر ایک اور کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ اگر جو ہے تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن کر لو۔ اب رہن کیا ہوتا ہے کہ اپنی کوئی چیز ہم نے کسی کو دی، ہم سفر میں ہیں، ہمارے پاس اور کوئی نہ کوئی کاتب مل رہا، نہ کوئی اور مل رہا، نہ کوئی جو ہے ہمیں گواہ مل رہا ہے، تو ہم نے اپنی چیز، اپنی کوئی گھڑی، کوئی ہم نے اگر بالی پہنی ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی گولڈ کی ہمارے پاس ہے یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ تمہارے پاس رہن ہے، اور جب میں پیسے دوں تو تم جو ہے مجھے واپس کر دینا۔ اور رہن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جس کے پاس رہن رکھوایا جائے، یہ نہیں کہ وہ پورا اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی اگر کوئی گھر رہن پہ ہے تو پتہ چلا کہ وہ خود اس میں رہنا شروع کر دیا یا اس کو کرائے پہ چڑھا دیا ہے، تو اس کی بھی پوری تفصیل جو ہے تفسیر ان ڈیپتھ میں کرتے ہیں۔ تو رہن جو چیز جو ہے وہ رہن میں رکھی گئی ہوتی ہے، اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اگر فائدہ اٹھایا تو کیا ہو جائے گا؟ سود بن جائے گا۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے تھوڑا سا ریلیکس رکھا کہ اگر جو ہے کوئی کسی پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ کوئی معاملہ کرتا ہے اور کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، تو اس پر اعتماد پر پورا اتریں اور اس کو جو ہے امانت اس کی واپس کریں، اور چاہیں بار بار، دیکھیے کتنی دفعہ یتق اللہ یتق اللہ یتق اللہ، اور تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ جو ہے ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم جو ہے گواہی مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہ آلود ہے۔ دل کی بات کیوں کی؟
کیونکہ ہر چیز ہماری جو ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے، اور گناہ کا خیال پہلے دل میں ہی آتا ہے۔ اور وہ حدیث یاد کریں کہ کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو درست ہو جائے تو سارے معاملات، پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے معاملات، پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو اسی لیے آسمن قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ ہو گئی آیت دین۔ اب ہمارا الحمدللہ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ آخری رکوع، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، یعنی کہ میں، میرا جسم، میرا دل، میری سوچ، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں، ہم تو جانتے بھی نہیں پورے کائنات میں کیا ہے، زمین کے نیچے کتنی جو ہے تہیں ہیں، اور اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور آسمانوں پر اور دور دور، اور فرشتے اور کتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیے ان آیات سے اس کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمان، ان تبدو ما فی انفسکم، جو تم ظاہر کرو گے اور جو چھپاؤ گے اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں، ہے نا، اپنے فائدے کے لیے، نہ چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کہا کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں، کیونکہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ڈوب مریں ہیں، اور اپنے آپ کو ختم کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ جہاں تک جو ہے ظاہری اعمال کا تھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقات دو، یہ سب تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم دل کے معاملے کو کیسے کریں؟ تو پھر جو ہے وہ آیات جو آگے آئی ہیں کہ سمیعنا واطعنا، نا، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نا، یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیز کلیئر کر دی، اور یہ جو ہے آمن رسول 285 اور 286، یہ عرش کے خزانے سے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تشریف فرماتے کہ جو ہے وہ ایک آواز آئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ اور یہ عرش کے خزانے سے 285 اور 286 جو ہے نازل کی، اور کہا کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ تو یہ ان آیات کو ہم کہتے ہیں کہ عرش کے خزانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ایک طرح سے جواب بھی سجھایا گیا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ کیا ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے۔ اب یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں لگائے؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ان پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان لائے، اور پھر مؤمنون یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری ایمان مجمل، جب ایمان کی بات آئی تو آمن باللہ، اللہ پر، ملائکتی فرشتوں پر، کتبہ کتابوں پر، اور رسولوں پر، اور بالکل اسی طرح سے سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور کیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، بالکل وہی والی بات ہے اس میں ہے۔ اور اس میں جو ہے آخرت کی یقین کی بھی بات آئی تھی کہ بالآخرۃ ھم یوقنون، تو اس میں جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور جو ہے وہ صحابہ بھی، یہ پوری جو ہے چین ایمان کی ہے، اور پھر کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ تیسرا سپارہ شروع ہوا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ تلک الرسل فضل بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، اس کی پوری تفصیل ابھی ہم کر چکے ہیں۔
لیکن فرق نہیں کرنے سے کیا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ کو جو ہے یونس ابن متا پہ بھی جو ہے وہ فضیلت نہ دے، یعنی کہ کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ناراض ہوئے تھے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچائے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے معاف کر دیا، تو وہ بالکل پاک ہو گئے، تو ان کو بھی مجھ سے کم نہ کریں ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ فضیلت تو ہے اپنے اپنے اس میں، صحابہ میں بھی ہے اور عام لوگوں میں بھی جو ہے کسی کو کسی پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فضیلت ہوتی ہے، کسی کو علم میں، کسی کو اسکل میں، کسی اور چیز میں، تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اس طرح کا نہیں کہ ہم دوسرے کو جو ہے وہ اپنے رسول کو اوپر کریں اور دوسروں کو کہیں کہ نہیں ہمارے جو ہیں اس میں ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں ہیں، جیسے کہ اماموں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور یہ ہم لوگ فرق کرتے ہیں اور اختلافات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے فرق نہیں کرتے، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ سمینا و اطعنا، جو کچھ بھی جو ہے وہ آیات آئی ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی دل سے ہمیں کہنا چاہیے کہ آرڈر آف دا ڈے جو آج آیا ہم کو کیا کرنا ہے، اس پہ جو ہے صحیح طرح سے ایمان لانا ہے، اس پر ہمیں جو ہے وہ اس پر پریکٹس کرنا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر غفرانک، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو معاف کرے۔ اور یہ غفرانک اتنی زبردست بات ہے کہ فاغفر لنا ویسے تو ہوتا ہے اور بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سارے جو ہے بیچ میں سارے جو ہیں وہ اسٹیجز ختم ہو گئیں۔ جیسے کہ جو سخت پیاسا آدمی ہے وہ کیا کہتا ہے، پانی پانی پانی، تو ہم اتنے پیاسے ہیں بخشش کے کہ ہم غفرانک کا، پھر بعد میں رب بنا ہے، جیسے ہم آرام سے بیٹھے ہیں کہ بیٹے ذرا پانی پلا دو، لیکن جب ہمارے اندر ہمت ہی نہ ہو تو ہم صرف پانی 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 کہیں گے، اور پھر وہ الیک المصیر، اور ہمیں جو ہے وہ تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ہماری تسلی کے لیے کیا فرمایا کہ کیونکہ صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے تو ہم لوگ بھی بعض دفعہ ہم سے جو چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر جو ہے بار نہیں ڈالتے ہیں، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے اوپر جو اس نے کمایا اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے اوپر اس کی ذمہ داری بھی ہے جو وہ گناہ کما رہا ہے، اور جو وہ اچھے کام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہ جو ہے وسعت کا لفظ وسعہ، یہ بہت ہی جو ہے وہ جامع لفظ ہے، کیونکہ ہر ایک کی وسعت الگ ہے، ہر ایک کی وسعت الگ کس طرح سے کہ ہماری ہیریڈیٹری کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جینیٹیکلی انوالو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس، پھر کچھ انوائرمنٹس کے حساب سے انوائرمنٹل چیزیں ہوتی ہیں، پھر انٹیلیجنس ہر ایک کی الگ ہے، اسکلز الگ ہیں، پھر ہر ایک کا براٹ اپ الگ ہے، پھر ٹرائلز آزمائشیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں، تو اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور بالکل یہی بات جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر شخص جو ہے اس پر عمل کرتا ہے جیسے اس کا شاکلہ ہے، جو اس کی یہ ساری وسعت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ حساب لیں گے۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور رمضان جو ہے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم بہت دل سے آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تعالیٰ ہم اگر بھول جائیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عریض میں پکڑ نہیں کر، جس کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی تو وہ تو مارا گیا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، یہود و نصارہ پہ کیسی کیسی پابندیاں تھیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو ہے اس امت میں پیدا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگ ہمیں ڈالے گئے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت دے۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہوئی، اور اس میں جو ہے یہ وسعت کی جو بات ہوئی ہے، تو ہم لوگ اپنی وسعتوں کا بھی جائزہ لیں کہ دین کے معاملے میں ہم اپنی وسعت کو بہت ہی تھوڑا سمجھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں کیسے بھاگ بھاگ کے ہیں۔ اور وہ مثال یاد کریں کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ تھکے ہوں اور دھوپ میں ہوں، جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بس سایہ آئے اور آپ بیٹھ جائیں اور گھر پہنچ جائیں، اور اس وقت پاگل کتا آپ کے پیچھے آ جائے تو کیسی آپ کے اندر ہمت ہو جاتی ہے۔ تو موت جو ہے وہ ہم سب کے پیچھے ایک پاگل کتے کی طرح ہے۔ ماتا فقط قامت قیامتوں کو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں ختم کی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ چند دنوں میں ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم والا بنائے، عمل والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے یہ آیات جو ہے، سود کی آیات، صدقات کی آیات، یہ دعا ہر چیز ہمارے دل میں اتار دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم میرے اور آپ کے لیے اس میں برکت دے دے، اور ہم مجھے اور آپ کو ان آیات سے جو ہے وہ فائدہ پہنچانا سکھا دے۔ ذکر الحکیم ہے، حکمت والی آیات ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔